اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي او كما قال عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. آج 8 ستمبر ہے اور کل کا جو دن گزرا ہے وہ 7 ستمبر. 7 ستمبر میں یہ کہتا ہوں کہ اس تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ تاریخ عظیم ترین تاریخ ہے اور یہ دن 7 ستمبر والا دن بھی عظیم دن بن جاتا ہے. اور 7 ستمبر 1974 ان تمام لوگوں کو کہ جو ختم نبوت کے منکر ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، اور امتی کچھ ایسے کہ انہوں نے امتی ہونے کا دعویٰ تو کیا مگر وہ حضور پر ایمان لانے کے بعد، حضور کو نبی ماننے کے بعد انہوں نے مرزائے قادیان کو بھی نبی تسلیم کیا. تو ایسا گروہ جو قادیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جو قادیانی گروہ کہلاتا ہے، 7 ستمبر 1974 کو ان تمام لوگوں کو کافر اور مرتد قرار دیا گیا کہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی 7 ستمبر کا دن تھا، ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کی دور حکومت تھی، اور پارلیمنٹ کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خدمات ہے، آپ کو مجدد عصر کہا جاتا، اپنے زمانے کے اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں. تو آپ نے اور دیگر علماء اہل سنت نے یہ اسٹرگل کیا، یہ ان کی کاوش رنگ لے آئی کہ انہوں نے قرارداد پیش کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا جو حضور کے بعد کسی اور کو بھی نبی خاتم مانتا ہو، یا حضور کو تو حقیقی نبی مانتا ہو مگر مرزا قادیانی
مرزا قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی بروزی یا تشریعی نبی تسلیم کرتا ہو تو ایسی صورت میں وہ طبقہ قادیانی گروہ ہے، قادیانی طبقے سے اس کا تعلق ہے، اور قادیانی جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اور اگر پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نظریہ، کسی کا عقیدہ بھی ذرہ برابر بھی اگر اس کے نظریے میں، اس کے عقیدے میں ختم نبوت سے متعلق لغزش واقع ہو تو ایسی صورت میں بھی اسے مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کرے مگر حضور کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں کہیں آیات مقدسہ، بہت سی آیات کریمہ ہیں، مگر میرے پاس وقت قلیل ہے، میں صرف ایک آیت جو میں نے اپنی خطبہ میں پڑھی اس آیت مقدسہ سے استدلال کروں گا۔ اور چونکہ کہیں کثیر آیات مقدسہ قرآن کریم کے اندر وہ حضور کی ختم نبوت کی شہادت دے رہی ہیں، وہ گواہیاں دے رہی ہیں، اور وہ آیات مقدسہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے شاہد ہیں، وہ گواہیاں دے رہی ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جہاں آیات مقدسہ کا تعلق ہے حضور کی ختم نبوت سے متعلق، وہیں پر کثیر احادیث کریمہ جو صحیح احادیث کریمہ ہے، صحت کے درجے پر ہے، اور کثیر محدثین نے اسے نقل فرمایا، باقاعدہ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ارشادات ہیں۔ میں اپنے لیکچر کے اندر، اپنے بیان کے اندر، اپنے خطبہ کے اندر ایک آیت مقدسہ، دو آیت مقدسہ اور 2 احادیث کریمہ اس کو موضوع بحث بنا کر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا لفظ آیا؟ خاتم النبیین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر ہاں وہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، کہ میں تمام نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، وانتم امم الآخر، اور تم آخری امت ہو۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں۔ تو حضور کی امت وہ تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام سارے پیغمبروں میں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے رسول بنا کر بھی بھیجا اور نبی بنا کر بھی بھیجا، ورنہ بہت سے نبی آئے اور بہت سے رسول آئے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت لے کر آئے، اور رسول اسے کہ جو کتاب لے کر آئے۔ تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ علماء نے ہمارے وہم و دماغ میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں مضبوط کر دیا، ازبر کر دیا، اور ہمیں یہ سبق پڑھا دیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، صبح قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر قیامت آ سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا
یا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ وہ ذلی طور پر آ سکتا ہے، نہ بروزی طور پر، نہ تشریعی طور پر۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ تو جس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، جس کا نظریہ علماء نے دیا، جو سوچ، جو فکر، جو ایک نعرے کی صورت میں بھی علماء نے دی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مل کر لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ لاکھ سجدے ایک طرف، لاکھ نمازیں، عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، لمبی لمبی تسبیحیں، ذکر و اذکار، جتنے بھی شریعت کے معمولات ہیں وہ ایک طرف، مگر اگر اس کے وہم و گمان میں خلجان واقع ہوا، کوئی خلج واقع ہوئی کہ وہ حضور کی ختم نبوت میں تعویلات کرتا ہے، یا ختم نبوت کا منکر ہو گیا، یا ختم نبوت میں تعویل کرتے ہوئے کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی مان لیا جائے تو وہ حقیقی نبی نہیں ہو سکتا، حضور حقیقی طور پر آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے، یعنی مختلف تعویلات، تو اسے حقیقی نبی تسلیم نہ کیا جائے بلکہ وہ ذلی نبی کہلائے گا، اس کا عکس ہے، اس کے اندر موجود ہوگا، یعنی مختلف تعویلات پیش کر کے گویا کہ یہ تعویلات، یہ وہ تعویلات ہیں جس کی تعویل باقاعدہ فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی رشید احمد گنگوئی نے، جو بد مذہبوں کا تعلق رکھتا ہے اس گروہ سے ہے، اس نے تحذیر الناس کے اندر باقاعدہ، رشید احمد گنگوئی نے یہ تحذیر الناس کتاب ہے، اس کتاب میں باقاعدہ حضور کی ختم نبوت پر کلام کیا کہ وہ تعریضی اور ذلی، یعنی ایسے الفاظ کہ اسے حقیقی نبی تسلیم نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا، یہی عبارات ان بد مذہبوں نے، قادیانیوں نے سامنے مسلمانوں کے رکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر کے ایک گروہ بنا لیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ایمان کا حصہ۔ ویسے میرا آج کا جو موضوع تھا وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ 7 ستمبر بالکل کل ہی گزری 7 ستمبر، تو میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ مسلمانوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو، مسلمانوں کو اجاگر کیا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا حصہ ہے، کتنا ضروری ہے یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا۔ اور آج اس پر حملے ہو رہے ہیں، اس عقیدے پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ جو اسکول کے اندر پڑھائے جانے والے نصاب ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے جن کا تعلق مذہب سے ہے، جو جس لیکچر کا تعلق مذہب سے ہو، جو اسلامیات کے، دینیات کے زمرے میں ہے، باقاعدہ اس میں سے ختم نبوت کے باب نکالے جا رہے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ وہ نکالا جا رہا ہے، وہ لفظ بچوں کے ذہن کے اندر، بچوں کے وہم و گمان میں نہ آئے، وہ لفظ نکالا جا رہا ہے، وہ الفاظ نکالے جا رہے ہیں، وہ عبارتیں نکالی جا رہی ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے۔ گویا کہ اپنے بچوں کو آپ یہ نہیں پڑھا سکتے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، یہ نظریہ آپ نہیں دے سکتے، یہ پڑھا نہیں سکتے۔ تو ہمیں تو یہ نظریہ، یہ سوچ تو دربار رسالت سے ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اپنی امت کو یہ نظریہ دیا ہے کہ میں جو ہے وہ آخری نبی ہوں، میں سارے نبیوں میں
خاتم ہوں، خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی ہوں۔ سارے نبیوں میں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، مگر جہاں حضور اولا و اعلیٰ ہے وہیں پر حضور بالا و اعلیٰ کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں اور سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں میں سب سے افضل و اولا ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ یہ نظریہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ تو اس عقیدے کو، اس نبوت کے، اس ختم نبوت کے نظریے کو، اس عقیدے کو ایمان کا جز کہا گیا، ایمان کا حصہ کہا گیا، کہ اسی وقت تم کامل مومن ہو سکتے ہو، اسی وقت تم مسلمان کہلانے کے حقدار ہو، شرعاً بھی اور قانوناً بھی، جب تمہارا عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا۔ اگر تم نے اس میں پلپلاہٹ کے شکار ہوئے، کمزوری ایمان کے شکار ہوئے اور تعویلات تم نے نکالنا شروع کر دی اور تم نے قادیانیوں کو بھی اپنا بھائی کہنا شروع کر دیا، تو پھر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ختم نبوت کا اپنی زبان سے اور اپنے قلب سے اقرار کر دے، قلب سے اس کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے۔ تو قیامت تک جس کی نبوت کا سکہ چلے گا، قیامت تک جس کی نبوت کے شہرت کا ڈنکا بجے گا، قیامت تک جو منصب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا، وہ منصب صرف ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسری امت آ سکتی ہے، نہ کوئی نیا دین آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، کچھ نہیں آئے گا۔ حضور آخر میں آئے، حضور آخری نبی بن کر آئے، حضور کی امت آخری امت بن کر آئی، حضور جو دین لے کر آئے وہ دین آخری دین ہے، وہ دین حق ہے۔ اس کے بعد اب کوئی اور دین آنے والا نہیں۔ حضور جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب آخری کتاب، اور حضور جو دین لے کر آئے اس دین کو دین اسلام کہہ دیا گیا، مذہب اسلام کہہ دیا گیا۔ اور حضور جو شریعت لے کر آئے تو وہ شریعت محمدی، حضور جو شریعت لائے تو حضور کو جب شریعت عطا کی گئی، حضور شارع مجاز بنا کر جب بھیجے گئے تو حضور کی شریعت کی وجہ سے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب کسی کی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور شریعت ابراہیمی دیگر کسی اور شریعت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس وقت صرف اور صرف شریعت محمدی چلے گی۔ بس حضور کی شریعت کے آتے ہی ساری شریعت، سارے مسائل، سارے احکام وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ بس صرف اور صرف حضور کی شہرت کا ڈنکا بجے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے منصب دیا، وہ منصب پر سارے مسلمان قائم رہیں گے۔ وہ منصب کوئی حضور سے چھین نہیں سکتا۔ وہ تاج نبوت، وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ رب العزت نے حضور کے سر پر سجایا، اگر کوئی اس تاج کو حضور کے سر سے اتارنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ وہ تاج ختم نبوت اللہ رب العزت نے حضور کے سر پر سجا دیا۔ اب کوئی اس تاج کو نہیں اتار سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہمارے لیے ہی سب کچھ ہیں اور ہمارے آخر ہیں۔ حضور ہی ہمارے لیے سب کچھ، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، سب کچھ، ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا ادب و احترام، ہماری آن بان شان، سب کچھ رسول اللہ ہے۔ بس حضور کے بعد اب کسی کی نہیں چلے گی۔
حضور علیہ السلام ہی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر جہاں تاریخ کی باتیں ہو رہی ہیں، تاریخ کی بات آپ کے سامنے کی گئی کہ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ، وہ دین عظیم دین، میں کہوں گا پورے سال میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہ تاریخ ہر مسلمان کو، اور میں کہوں گا اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، یاد دلاؤ، اور میڈیا والوں کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ان کو تو 14 فروری یاد رہتی ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، نہ جانے کون کون سے ڈے بناتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ امت کو یہ شعور دیا جائے کہ 7 ستمبر کا دن بھی کچھ دن ہے۔ 6 ستمبر تو یاد رہی، یوم دفاع یاد رہا، چلے بھائی بہت اچھی بات ہے، 6 ستمبر یوم دفاع بنانے چاہیے، یوم افواج پاکستان بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کی فوج تمام فوجوں میں سب سے عظیم اور برتر فوج ہے، ہم اپنی افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور مگر کیا کہ 6 ستمبر تو یاد رہا، مگر 7 ستمبر میں کہتا ہوں کہ 2 تاریخیں، ایک 25 اگست اور 7 ستمبر، یہ 2 تاریخ کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے۔ 7 ستمبر 1974 علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی کاوش۔ 25 اگست قادیانی، مرزا قادیان کو، غلام احمد قادیانی کو شکست فاش دینے والے فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر، اللہ نواز سے کہیں سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 25 اگست آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی بھی اس دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ خدمات رہی ہیں، اور آپ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، جو آپ نے جس پر کام، جو ختم نبوت کے لیکچر پر، ابواب پر جو کام کیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ختم نبوت کا کریڈٹ، یہ سارا کا سارا یہ کریڈٹ جو ہے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء اہل سنت کے سر جاتا ہے۔ یہ صرف عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد القیوم ہزاروی اور بہت سارے اجلہ، بڑے بڑے علماء، مشائخ، علامہ شاہ احمد شاہ تراب الحق قادری صاحب، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، الحمدللہ ان کی کاوشیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا تجدیدی کام میں کہوں گا اسے، بہت بڑا نظریہ ہے، بہت بڑا کام، یہ امت کو سپرد کر کے گئے، یہ دے کے گئے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا۔ قادیانی جو ہے ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کا گنبد نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اپنے جو ہے عبادت گاہوں میں اذان نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ باقاعدہ موجود ہے یہ، اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے، قانوناً جرم ہے یہ، مگر چونکہ ان کے پاس قائد اعظم لوکھڑا ہے، اور یہ جس کو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ ہمارے میڈیا پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے اینکرز جو انہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، تو احمدی اور محمدی، اب حضور کا جو نام تھا وہ احمد بھی تھا اور محمد بھی تھا، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، دیکھا جائے تو احمدی اور محمدی تو ہم ہیں، ہم مسلمان، احمدی ہیں، مسلمان ہیں، مگر انہوں نے اس نام کو چرا لیا، اور پھر
انہوں نے اپنے آپ کو احمدی مسلمان اور لوگوں سے بھی لبرلزم ذہن کے مالک ان اینکر پرسن سے بھی جو ہے یہ کہلوا لیا، اگلوا لیا کہ ہمیں کہو ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمارا چرچا کرو۔ تو یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ طبقہ یہ گروہ مسلمان نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ منبر سے یہ آواز جانی چاہیے، اور الحمدللہ یہ کام علماء کا الحمدللہ جاری و ساری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ منبر سے یہ صدا بلند ہونا ضروری ہے، یہ لوگوں کو نظریہ ڈیلیور کیا جائے، یہ عقیدہ ڈیلیور کیا جائے کہ ختم نبوت کا معاملہ بھی کتنا حساس ہے، کتنا اہم اور نازک یہ مرحلہ ہے کہ کسی کو بھٹکنے نہیں دو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ ختم نبوت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ ایمان کا جز ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اسلام لانے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا وہ اقرار کرتا ہو، ختم نبوت پر وہ ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کو بتائے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو قادیانی گروہ سے جس کا 10 طبقے کا جس گروہ کا تعلق ہے اسے قادیانی کہتے ہیں، اور قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ کوئی بھی اگر ان سے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے گا، ان کو مسلمان کہے گا، تعویلات کرے گا، تو پھر فقہا نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھی اب مسلمان نہیں رہے گا، گیا وہ بھی گیا۔ تو ان کے چنگل سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے یہ کالی بھیڑیں اسلام کی صفوں میں موجود ہیں، دراریں پیدا کر رہی ہیں، اور اپنا نام مسلمانوں والا نام شو کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ قادیانی ورکنگ کر رہی ہے۔ تو یہ 7 ستمبر کا دن عظیم ترین دن ہے، اس دن کو کسی حال میں نہیں بھولنا۔ یاد رہے گا کون سا دن؟ بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے بولے سارے مل کے 7 ستمبر، سب کی آوازیں ایک آواز ہو کر بولے 7 ستمبر 1974۔ یہ تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ کوئی اپنا گھر بھول جائے، کوئی اپنا نام بھول جائے، کسی کو کچھ یاد نہ ہو، تاریخ ہی بھول جائے، تو آپ اسے کیا کہو گے؟ اس کی عقل بڑی کامل ہے، بڑا عقل مند ہے؟ نہیں، کیا بولو گے اسے؟ بے وقوف ہے یہ۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے کہ جو 7 ستمبر 1974 کو بھول جائے، اس دن کو بھول جائے۔ تو یہ دن کسی حال میں نہیں بھولنا، یہ دن اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنے بچوں کو اس دن ہونے والے جو ہماری علماء اہل سنت کے تجدیدی کارنامے ہیں وہ سوچ اور وہ فکر ڈیلیور کرو، وہ بتاؤ، سبق سناؤ، اور بتاؤ کہ ختم نبوت سے متعلق مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو یہاں یہ پوائنٹ جو پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ختم نبوت سے متعلق جو نظریہ جو پیش کیا گیا جو عقیدہ، وہ یہ کہ جس میں علماء اہل سنت کی جو کاوشیں رنگ لے کر آئیں، وہ یہ کہ اگر اب بھی اس نظریے کو جو 7 ستمبر 1974 کو پیش کیا گیا، اگر اس کے بعد بھی کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو شرعاً یا قانوناً، وہ ہرگز مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، اور یہ در حقیقت قانون کی خلاف ورزی ہے کہ جو مرزا قادیان کے فضائل بیان کرے، یا پھر جو قادیانیوں کو کہے مسلمان ہیں، یا قادیانیوں کی تعریفیں کرتا ہو، ان سے متعلق لوگوں میں سوچ ایک اچھا نظریہ پیش کرتا ہو،
اور بھائی بھائی ہونے کا درس دیتا ہو اور ان کی حمایت میں ہو، تو چونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسے شخص کی حرکت سے واقف رہ کر اس کے خلاف اداروں کو خبردار کرنا چاہیے، اور ادارے ایسے شخص سے متعلق ایکشن ایکٹیو ہو جائیں اور اس وجہ سے ان کی شکایت یا تو علماء کو پہنچائیں یا اداروں کو پہنچائیں، اس وجہ سے تاکہ یہ مزید آگے پھیلنے سے محفوظ رہے، آگے نہ بڑھے۔ اور پھر یہی جب اپنی تبلیغ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو مال و دولت کی، باہر ممالک کے عیاشیوں کی، مزوں کی لالچ دے کر، مال و دولت کی، پیسوں کی لالچ دے کر انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں۔ ایک واقعہ تو میں نے ایسا پڑھا تھا، وہ لاہور کا کہیں کا واقعہ تھا، اور جو ہے دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ کس طرح انہوں نے اس شخص کی کہ جس کی ماں یہاں موجود تھی مگر اس کا بیٹا باہر تھا اور ماں اکیلے رہتی تھی، اور اس پر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے کس طرح اس کی ذہن سازی کر کے بالآخر اس پر مہینوں کی محنت کر کے اسے مکمل طور پر قادیانی بنا دیا، اور پھر وہ آخر میں خود بھی اپنے آپ کو قادیانی مذہب میں قبول کرنے پر وہ بالکل مصر ہو گئی اور فخر کرنے لگی۔ تو یہ اسی طرح مسلمانوں کو اپنے چنگل میں بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔ تو مرزا کو جو نبی مانتے ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ نظریہ آگے تک جو کمزور، پلپلے، جاہل، ان پڑھ، جو گوار مسلمان ہیں جن کو کلمہ تک بھی نہیں آتا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی گھر کے اندر اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ بالکل ان کی حرکات سے، ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، وہ ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اور یہ انگریزوں کے اعلی کار کہا گیا ہے ان کو، اور انگریزوں کی حمایت بڑی حاصل ہے، اور یہ انگریزوں کے اعلی کار ہیں، اور انگریز ان پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لبادہ اور کس طرح حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ختم نبوت کے منصب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھین لیتے ہیں اس منصب کو، اور پھر یہ بالآخر یہ نظریہ آگے کنورٹ کر دیتے ہیں، ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ حضور کے بعد آخری نبی ہے یا وہ نبی ہے یا رسول ہے، اسے تسلیم کرواتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں کہ جو ختم نبوت کے خلاف ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں، تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح اعلان فرما دیا، اور قرآن نے واضح طور پر لفظاً اور معناً ہر بندے کو اللہ نے اپنے ہر بندے کو سمجھا دیا واضح طور پر، کیونکہ اگر قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے خطاب فرمایا تو کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں شاہد فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، مختلف اوصاف کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پکارا، مگر جب اللہ رب العزت نے حضور پر سلسلہ نبوت کو ختم کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذاتی نام
محمد کے ساتھ پکارا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کتنی پیاری دلیل۔ یہ دلیل وہ ہے، یاد کر لو اس کو، آگے بڑی کام آئیں گی آپ کو۔ اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، مدثر یا مزمل یا شاہد یا نذیر یا دیگر اوصاف ان کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لفظاً واضح طور پر اس طرح اللہ رب العزت کلام کر رہا ہے تاکہ ہر کم سے کم علم رکھنے والا بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ بات محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کی بات ہو رہی ہے۔ حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، خاتم النبی، سب سے آخری، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو جس پر نبوت ختم کی وہ کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول نہیں۔ اللہ نے اس شک کا ازالہ کر دیا، یہ شبہ دور کر دیا کہ وہ کوئی اور رسول اور کوئی اور نبی نہیں ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اور یہ نظریہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ مذکورہ بالا جو آیت مقدسہ پڑھی ہے یہ صریح ہے، واضح ہے اور نص قطعی ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا انکار کر دیتا ہے تو کافر، قرآن کا انکار کر دیا۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری آیت مقدسات کہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ختم نبوت کا جو باب ہے، ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ پورے کے پورے اسلام کی جو عمارت ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ اسی ختم نبوت پر قائم ہے۔ ختم نبوت کو بنیاد کہا گیا اسلام کی عمارت کا۔ اور اگر یہ جو پلر دیکھ رہے ہیں نا، پلر، اس کو کہتے ہیں بنیاد، آپ یہ پلر گرا دو پوری بنیاد منہدم ہو جائے۔ جو عمارت قائم ہوتی ہے وہ پلرز پر قائم ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں، ایسے الفاظ فرمائیں کہ میں انبیاء کرام، یہ اس کو پوری عمارت سے تعبیر کیا کہ ایک عمارت قائم ہے، فرمایا کہ وہ ساری اینٹوں میں سب سے آخری اس عمارت کی اینٹ میں ہوں۔ تو اسلام جو ایک پوری عمارت ہے، جس پوری عمارت پر جو اسلام قائم ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جو پلرز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا نظریہ ہے؟ بات کس پہ ہو رہی ہے؟ ختم نبوت۔ بلند آواز سے کہ کس پر؟ ختم نبوت۔ تو ختم نبوت یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اسلامی زندگی میں مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے کہ تھوڑا سا بھی شک و شبہ اور تعویلات بندہ مومن کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے فوراً خارج، کوئی تعویل، کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں چھوڑو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی میں آپ اسلام کی 99 کفر دیکھیں اور ایک اسلام کی بات دیکھیں تو اس کو پھر بھی مسلمان تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ احتمالات اور تعویلات کی گنجائش ہے، وہ تو الگ بات ہے، مگر ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پوری کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے۔
پھر وہ 99 اور 1 والی گنجائش اور تعویل اور رعایت نہیں رہتی۔ تو گویا کہ یہ ختم نبوت کا منصب یہ ہمارے آقا کا منصب ہے، یہ ختم نبوت کا تاج یہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجایا گیا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی۔ اچھا، میں جو قادیانیوں کی تعویل ہے، جو قادیانیوں کی دلیل ہے، وہ پیش کر کے پھر حدیث پاک پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیان جب کہا جاتا ہے تو غلام احمد قادیانی مراد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غلام احمد قادیانی گروہ جو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ تعویل پیش کرتے ہیں، یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خاتم النبیین۔ تو خاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں خاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں۔ تو اس انگوٹھی سے مراد، کیونکہ حضور کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ مہر نبوت، اس پر نقش تھی، تو حالانکہ ایسا نہیں، حضور کی پیٹھ مبارک جو تھی وہاں پر مہر نبوت جو ہے نقش تھی، حضور کی یہ سب سے بڑی علامت تھی نبی ہونے کی۔ تو حضور علیہ السلام وہ کہتے ہیں خاتم النبیین فرمایا، تو خاتم النبیین فرمایا تو حضور نے مرزا غلام احمد قادیانی پر مہر لگا دی، حضور کی اجازت سے، حضور کے اذن سے، حضور کے نظر فیض سے حضور نے قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی پر مہر نبوت لگا دی، اس وجہ سے وہ بھی نبی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں چھوڑو، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام یہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر کسی سے ختم نبوت پر دلیل طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا بھی مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے دلائل دینا تو بات الگ ہے، یہ تعبیرات ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا، ایسا واضح فرمایا کہ اس میں تعویل اور رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا قادیانی طبقہ جو ہے، جو قادیانی گروہ ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور کے بعد نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں کافر و مرتد مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قانوناً بھی کافر ہیں اور شرعاً بھی کافر ہیں، اور یہ لکھ نہیں سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہ، اور پھر ویزا پاسپورٹ وغیرہ پر بھی نہیں، پر مکہ مدینہ میں بھی پابندی ہے، حرم پاک میں بھی ان پر پابندی ہے۔ تو لہٰذا فقہاء نے ہمیں یہ جزیہ دے دیا، کیونکہ وہم و گمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے، یہ دل میں اور یہ وہم، یہ ذہن کے اندر یا دل میں وہم اور یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے۔ اگر کوئی کسی بھی شخص سے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس سے دلائل طلب کرے تو پھر ایسی صورت میں دلیل کا طالب، میں دعویٰ کرنے والے کی بات ہی کر نہیں رہا، بلکہ مسلمان بھی اگر کسی سے جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، اگر کسی اور سے ختم نبوت کی دلیل طلب کرے، ایسے شخص سے جو ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہے کہ دلیل دے تو آخری نبی ہے، تو دلیل طلب کرنے والا بھی اسلام سے فوراً نکل جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں پوری آیت ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا، حضرت قتادہ صحابی رسول، آپ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت قتادہ کہ صبح قیامت تو آ سکتی ہے مگر حضور کے بعد کوئی نبی
بولے بلند آواز سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور نبی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ اسی بات کو اس آیت مقدسہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں، چاہے علامہ آلوسی ہو، علامہ قرطبی ہو، علامہ اسماعیل حقی ہو، علامہ سعیدی ہو، نعیم الدین مراد آبادی ہو، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، علامہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی ہو، اسی طرح مجدد الف ثانی ہو، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، سب نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ سارے صحابہ، اب حضور علیہ السلام کے زمانہ وصال کے بعد ختم نبوت کا جو فتنہ تھا وہ اٹھا۔ مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور پھر حضور نے یہ اپنے زمانے میں شہادت دے دی کہ حضور عالم الغیب۔ حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 بڑے دجال کذاب آئیں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کیونکہ مسلمان بھی ان کے چنگل میں اسی طرح پھنس جاتے ہیں جس طرح آج ہزاروں لوگ مرزا انجینئر جہلمی کے چنگل میں پھنس گئے کہ کس طرح وہ آ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ قرآن سامنے ہے، غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر، غلط وضاحت کر کے، حدیث پاک کی غلط تشریح کر کے، اور امت کے اندر اتنی گمراہیت پھیلا دی۔ اسی طرح قادیانی بھی جو ہے یہ مسلمانوں کو اس طرح ڈگمگا دیتے ہیں کہ اسے بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو یہ درس دیں، اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرائیں، اپنے بچے کو، بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اپنے تلامذہ کو، اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کریں، یہ سبق یاد کرائیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے کہ جو میری حدیث کو سن کے آگے دوسروں تک پھیلائے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور نے کیا ہمیں سبق یاد کرایا؟ انا خاتم النبیین، میں بھی یاد کرا رہا ہوں آپ کو، بولو انا خاتم النبیین، بولو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، بلند آواز سے کہیں ولا نبی بعدی، کہ میں سارے نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اور سارے لوگوں کو اگر یہ سبق یاد کرائے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے سلامت رکھے۔ فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ بلند آواز سے زوردار میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔